کم جس طرح دنیا میں مختلف چیزوں میں ہمیں یہ فرق نظر آتا ہے، قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں بھی ایسا ہی فرق ہوگا۔ بعض اعمال جو بظاہر بہت بڑے نظر آتے ہوں گے، میزان کے ترازو میں ڈالے جائیں گے، وزن کوئی نہیں ہوگا، اور بہت سارے اعمال جو بظاہر معمولی نظر آئیں گے، میزان کے ترازو میں زیادہ بھاری ثابت ہوں گے۔ آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ میزان کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی عمل کون سا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من شیء اثقل فی میزان العبد من حسناتہ من خلق حسن۔ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے میزان کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی عمل اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اچھے اخلاق زیادہ وزنی ہوں گے۔ اور معزز سامعین، ہمارے دین متین میں اچھے اخلاق پر جتنا زور دیا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں اچھے اخلاق کی اتنی ہی کمی پائی جاتی ہے۔ میں مانتا ہوں نمازی کم ہیں، بے نمازی زیادہ ہیں، روزہ رکھنے والے تھوڑے ہیں اور نہ رکھنے والے زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی اتنی سی بات ہے کہ تناسب پھر بھی بہتر ہے۔ لیکن اگر یہ تناسب نکالا جائے کہ اچھے اخلاق والے کتنے ہیں اور برے اخلاق والے کتنے ہیں، تو تناسب انتہائی حد تک ناگفتگو ہے۔ قیامت کے دن اگر اعلان ہوا کہ نمازی کھڑے ہو جائیں، ہم جیسے بہت سارے کھڑے ہو جائیں گے نماز پڑھنے والے، اعلان ہو گیا حاجی حضرات کھڑے ہو جائیں تو بہت سارے حاجی کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اعلان ہوا کہ اچھے اخلاق والے کھڑے ہو جائیں تو پھر ہم جیسے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے سر نیچے کو جھک جائیں گے، وہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اچھے اخلاق سے متصف لوگ معاشرے میں بہت کم ہیں۔ ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں۔ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن حال ہمارا یہ ہے کہ گھر والوں سے پوچھیں اخلاق کے بارے میں، بیچارے توبہ استغفار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیز و اقارب سے پوچھیں، کہتے ہیں نہ پوچھو اس بندے کے اخلاق کے بارے میں، جس بندے سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے اس بندے سے ہمارے اخلاق کے بارے میں گواہی پوچھو۔ وہ کہیں گے یار بات بتانے کی نہیں ہے، بندہ بہت اخلاقی اعتبار سے بگڑا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ کوئی اسلامی تعلیمات تو نہیں ہے، ہمارا دین یہ تعلیم تو ہمیں نہیں دیتا۔ اور فقط نماز پڑھنا تو ایمان کا کمال نہیں ہے، فقط روزہ رکھنا ہی تو اسلام نہیں ہے۔ کامل اسلام میں داخل ہونا تب ممکن ہوگا جب ہم